اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج اس سبق میں ہم اسلامیات اختیاری کلاس ناہم کا جو پہلا سبق ہے فضیلت قرآن مجید، اس کے متعلق پڑھیں گے۔ قرآن مجید کو باقی تمام آسمانی کتب پر فضیلت حاصل ہے، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے لیے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ فضیلت سے مراد کیا ہے۔ فضیلت کا لفظ افضلیت سے نکلا ہے، جس کے معنی برتری کے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ جو آخری الہامی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین بھی ہیں، ان پر اس کتاب کا نزول ہوا، اور ہم یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے بنی نوع انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، جو مختلف اوقات میں اپنی مختلف امتوں کو اللہ تعالیٰ کی پیغام پہنچاتے رہے، اور ان میں یہ سلسلہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا، اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام پر اللہ پاک نے مختلف اوقات میں آسمانی کتب کا نزول بھی فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا نزول ہوا، اور مختلف صحیفے بھی مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے، لیکن کسی کتاب کو وہ فضیلت نہیں مل سکی جو قرآن مجید کو میسر آئی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ میں یہ آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب جس پیغمبر عظیم کے ساتھ اپنی نسبت رکھتی ہے، وہ افضل ترین انسان بنی نوع انسانیت پر اس وقت تک اور قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے ہیں۔ تو اس لیے اس نسبت کی وجہ سے یہ کتاب باقی تمام کتابوں پر فضیلت حاصل کر گئی۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام تمام انبیاء علیہ السلام سے بلند و بالا ہے، اور اسی مقام کی وجہ سے اس کتاب کی نسبت چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے، اس لیے اس کتاب کو باقی تمام آسمانی کتب پر فضیلت حاصل ہو گئی۔ اور یہ چیز بھی ہمارے علم میں آتی ہے کہ جو چیز بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت فرما جاتی ہے، اس کی نسبت باقی تمام چیزوں سے ممتاز، عرفہ و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں آنے والی ازواج مطہرات امہات المومنین کے درجے پر فائز ہو جاتی ہیں، اور باقی خواتین کی نسبت ان کا مقام و مرتبہ افضل ہو جاتا ہے۔ اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت باقی لوگوں سے بڑھ جاتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام جو ان کے ساتھ جتنی قربت میں نسبت پاتے گئے، ان کا مقام و مرتبہ بھی اتنا افضل اور اعلیٰ و عرفہ ہوتا جاتا ہے۔
حضور کے ساتھ نسبت کسی شہر کو میسر آتی ہے اس کا مقام و مرتبہ اعلیٰ و عرفہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بنیادی یہ چیز ہمارے عقیدے میں موجود ہے کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتی ہے اس کا مقام افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم، فرقان حمید، آسمانی دیگر کتب کی نسبت یہ زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تو اس بارے میں باقاعدہ جو ہم اپنا سبق شروع کرنے کی طرف جب ہم بڑھیں گے تو اس سے پہلے اس چیز کا جاننا ہمارے لیے ضروری تھا، اور آپ نے یہ چیز یقیناً سمجھ لی ہوگی۔ وہ بنیادی نقطہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ قرآن مجید کو جو افضلیت حاصل ہے، جو مقام و مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، وہ مقام و مرتبہ دراصل اس نسبت کے ساتھ عرفہ و اعلیٰ ہو جاتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت کے عنوان کے تحت اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کتاب کو آسمانی دیگر کتب کے مقابلے میں یہ کتاب زیادہ عرفہ و اعلیٰ، اور اس کا حوالہ قرآن مجید کی دیگر کے حوالوں میں خود قرآن میں یہ موجود ہے۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بھی افضل ہے کہ یہ اللہ پاک کی آخری کتاب، اور اس کتاب کے اندر اللہ پاک نے اپنے دین حنیف کو مکمل کرنے کا اعلان فرمایا، اور یہ آئندہ آن قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو رشد و ہدایت ہے وہ اس کے اندر جمع فرما کر اپنے احکامات کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے معنی اور مفہوم جو ہے وہ بھی ہم اس کو اپنے اس سبق کے اندر اس کو بھی پڑھیں گے، اور یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے جنہیں اس کتاب پر اپنا کامل یقین ہوتا ہے اور وہ شک و شبہ سے بالا ہوتے ہیں، جس کے بارے میں آپ خود قرآن کی پہلی آیت کے اندر یہ بات پڑھتے ہیں، اس میں ان اپنے ماننے والوں کے لیے اس میں رشد و ہدایت کا پیغام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس کتاب کے اندر اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری پہلی امتوں کے قصص بھی بیان فرمائے، اور انہیں اساطیر الاولین کے عنوان کے تحت بیان فرمایا، اور اس میں ان تمام قومیں جنہوں نے اللہ پاک کے احکامات سے عدولی کی، نافرمانی کی، اور ان پر عذاب الہی کا نزول ہوتا رہا، اور وہ ہمارے لیے ایک درس عبرت کے طور پر بھی موجود ہیں۔ اس کو بھی ہم تذکرہ اس سبق کے اندر کریں گے۔ یہ کتاب امن و سلامتی کا پیغام لے کر آتی ہے، یہ عنوانات کے تحت بھی ہم نے اس میں سبق میں پڑھنا ہے۔ اس کے اندر اخلاق حسنہ کا تذکرہ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے، ہم نے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے بہت سارے معجزات کا تذکرہ اپنے اندر یہ کتاب ان کا ذکر بھی رکھتی ہے، ان کو بھی ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور خود اس کتاب کا جو ایک منفرد مقام و مرتبہ ہے، باقی کتب آج جو جس حیثیت میں جس طرح آسمانی کتب کا نزول سابقہ ہوا تھا وہ آج اپنی اصل حالت میں موجود تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا یہ مقام ممتاز ہو جاتا ہے کہ خود اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا، اور سورۃ الحجرات کی جو آیت نمبر 15 ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ اس کتاب کے اندر یہ بھی ہم پڑھیں گے اپنے اس سبق میں قرآن مجید کے اندر کہ یہ ایک انقلاب آفرین کتاب ہے۔ اس کتاب کے احکامات پر عمل کرنے والے لوگوں نے انسانیت کے اندر اور
دنیا پر انقلاب برپا کر دیا، اس کے تذکرے بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور اس میں خود اللہ پاک نے سورۃ الفرقان کی جو آیت نمبر ہے 1، تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ تعالیٰ عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندہ خاص پر فیصلہ کی کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمایا، تاکہ اہل عالم کو متنبہ کر سکیں، ان کو ڈرا سکیں، انہیں سمجھا سکیں، انہیں بتا سکیں۔ یہ کتاب مرقع علم و ہدایت بھی ہے، اور اس کتاب کے اندر اگر ہم باریکی سے اس کے معنی اور مطالب کو اس کی گہرائیوں میں سمجھ کر عمل پیرا ہو جائے تو پھر یہ ہمارے لیے اس میں علم و ہدایت کے بہت بڑے خزانے موجود ہیں، اور وہ انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب مسلمانوں نے اپنے مختلف ادوار میں قرآن مجید کو اپنا رہبر اور رہنما اور دستور مانا اور دستور عمل کے طور پر اپنایا، تو انہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وما علینا الا البلاغ۔